صرف محض ایک روبوٹ کی طرح نماز پڑھنا وداؤٹ اے اسپرچل کنیکشن ود اللہ، اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ میں نے ابھی مثال دی نا آپ کو، آپ مصافحہ کر رہے ہیں تو مصافحہ اگر آپ کے دلی تعلق کے اظہار کا ایک طریقہ ہے تو بڑی اس کی قیمتی حیثیت ہے، لیکن اگر وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو بیماری ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتا ہے۔ اور دیکھنے میں آتا ہے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے ایک دم لائک اے روبوٹ، اور آئی ڈونٹ نو ان کی روحانی کیفیت کیا ہے، ویسے ان کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں، وہ اس پہ کویسچن مارک ہے۔ لیکن حسن نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جو قرآن اگر پڑھ لیں تو اس سے آپ اپنے یعنی ایک عام آدمی کو شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ کی کتاب سے شروع کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں فرسٹ آف آل سب کانٹیننٹ میں تو ہم لوگ زبان سے دور ہو گئے تو عربی نہیں آتی۔ اس میں میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ جب آپ ہمارے یہاں کسی کی بھی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ نے خود ہی بیان کیا کہ کسی نہ کسی کا بایس، کسی نہ کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن اس میں آ جائے گی، اور یہ بات کامن ہے، آپ کسی بھی دو ترجمے اٹھا لیں، جو بھی کنٹینٹوس وہ جو پیراگرافس ہیں ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈفرنٹ چیز ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب جو اہل زبان تھے، جو اہل عرب ہیں جن کی اپنی زبان ہے، انہوں نے بھی کوئی ایسا کمال تو نہیں کیا، میں کہوں گا اوور دا ایئرز وہ بھی دور ہوتے گئے، مانا کہ قرآن کی عربی ایگزیکٹلی وہ عربی نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ تو اہل زبان تھے، ان کے یہاں کوئی ماڈل سوسائٹیز بنتی وہ بھی نہیں بنی، اور ہم تو خیر شخصیت پرستی میں ویسے ہی مارے۔ ماڈرن سوسائٹی بننا، اچھے حالات پیدا ہونا، اس کے عوامل بالکل دوسرے ہیں، یعنی یہ قرآن پڑھنے سے نہیں بنے۔ اس کے لیے آپ کو دنیا میں بہت محنت کرنی پڑے، یہ ماڈل ہی ذہن سے نکال دیجیے کہ مذہب کو اچھی سوسائٹی بنا سکے، اچھی مورل سوسائٹی ہے، دنیاوی کے حساب سے تو میں بات نہیں کر رہا ہے، آپ کم سے کم مورالٹی کی کون سی چیز ہے کہ جو مذہب کے ساتھ خاص ہے، تو ایک بتائیں۔ بنیادی باتیں تو سبھی عالمگیر اخلاقیات، وہ تو عالمگیر ہیں، یعنی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمگیر اخلاقیات کا شعور کمزور ہو، اس میں مذہب کیا کر لیں؟ یعنی آپ کا وہ جو انسانی شعور ہے وہ اگر بہتر نہیں رہا تو مذہب اوپر سے گزر جائے گا، کیونکہ وہ اس کے بعد کی چیز ہے، وہ تو جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے کے دنیا میں بھیجا ہے اس پر بنیاد رکھے، تو اگر انسان اسی سے محروم ہے مدد کیا کرے؟ ہمارا جو قومی المیہ ہے وہ عالمگیر اخلاقی اصولوں سے محروم ہے۔ جب آپ انسانیت کی بنیاد پر وہ چیز نہیں پیدا کریں گے تو اصل میں مذہب محض پھر ریچولز کی ایک تعلیم بن کے رہ جائے گا، وہ آئے گا ہی نہیں یہاں سے۔ قرآن آپ کو پڑھنا چاہیے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد ہی بالکل دوسرا ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کو جسٹ سوسائٹی بنانی ہے، آپ کو اچھا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا اخلاقی شعور دے کے بھیجا ہے۔ وہ اخلاقی شعور دنیا بھر میں مشترک ہے، ورنہ آپ دنیا سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ امریکہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک منٹ کے لیے اخلاقی شعور کی کمیونیکیشن ختم ہو جائے، آپ میں سے ہر ایک میرے سمیت سب سے پہلا کام یہ کرے گا بھاگ جائے یہاں سے، کیونکہ یہ اس کا سہارا ہے ہم بیٹھے ہوئے۔ یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ سوسائٹی کی کچھ چیزوں کی پابند ہے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب عالمگیر اخلاقی اصول۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کیا ہے؟ یعنی کیا وہ کسی مذہب سے لیے گئے ہیں؟ نہیں، وہ عالمگیر اخلاقیات، یونیورسل morality ہے جو اصل میں انسان کو انسان بناتی ہے۔ اس کا شعور کمزور ہو جائے، مذہب تو چونکہ اس کے بعد کی بات کرنی ہے اس کی، تو وہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، بلکہ جتنا زیادہ آتا ہے اتنا زیادہ کرپٹ کر دیتا ہے انسان۔ میں تو مجبور ہو گیا پاکستان میں لوگوں کہنے میں کسی مذہبی آدمی کے ساتھ کاروبار نہ کر بیٹھیے، کیونکہ باقی تو کوئی آدمی اگر کوئی نامعقول حرکت کرے گا تو اس کو کچھ تھوڑا سا خیال ہوگا، یہ کیا کرے گا، یہ کہے گا میں تمہیں دھوکہ دوں گا، اس کے بعد نماز پڑھ کے بخشوا دوں گا، اس کے ضمیر کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوگی۔ لازمی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے آپ اگر معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ مذہب نہیں ہے، اس کا راستہ انسان کے اندر کا اخلاقی شعور ہے،
اس کو پالش کیجیے, اس کو بہتر کیجیے. مذہب کیا کرتا ہے, وہ اس اخلاقی شعور کی جو اپلیکیشن ہے اس میں جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. بالکل, لیکن لوگ مذہب کا استعمال کر کے اس عالمگیر اخلاقی شعور کو مجروح کرتے ہیں ہمارے یہاں. ایسا ہی ہوگا, اس لیے کہ وہ اگر موجود نہیں, اگر وہ موجود ہو تو آپ ان مجروح کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. وہ موجود نہ ہو تو جدھر چاہیں گے باہر جائیں گے. یہ ابھی کہانی سنا رہے ہیں نا مجھے کہ ان کے مفادات وابستہ ہیں. اس وجہ سے پاکستان کے ایک خطے میں وہ استدلال کیا کر رہے ہیں کہ شراب تو حرام ہے لیکن یہ ساری نشہ آور چیزیں نہیں ہماری معاش یہ ہم بنائیں گے, اس کے بعد نماز بھی پڑھیں گے. تو اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں یہاں سے اپروچ نہیں, قرآن نے کہاں سے اپروچ کیا, قرآن نے یہاں سے اپروچ کیا کہ اس دنیا کے اندر دو طرح کی چیزیں, کچھ طیب ہے کچھ خبیث ہے, یعنی کچھ پاکیزہ ہے کچھ آلودہ ہے. آپ نے طیبات کو کھانا ہے, طیبات پینے. دیکھیے کتنا خوبصورت اسلوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے کہ انسان کی حیثیت سے آپ چیزوں کے طیب اور خبیث میں کھانے پینے کے فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز تھی. اچھا اخلاق میں آ جائیے, قرآن مجید نے کیا کہا, ان کا معروف کو اختیار کرو. معروف کا کیا مطلب ہے, وہ جو دنیا میں جانی پہچانی اچھائی ہے. منکر سے اجتناب کرو. منکر کا کیا مطلب ہے, وہ جو دنیا میں جانی پہچانی برائی ہے. تو قرآن مجید نے اپنے سارے علم کی بنیاد کس پر رکھی ہے, اخلاق میں معروف اور منکر پر, کھانے پینے میں طیب اور خبیث پر, اور بدن کی طہارت میں آلودہ اور پاکیزہ. اب یہ آلودگی اور پاکیزگی مطلب ایک آدمی کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو غلاظت میں اپنے پیٹ سے نکال رہا ہوں اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. مجھے بتائیں مذہب اس کا کیا بگاڑ لے, وہ اس بنیادی شعور سے محروم ہے. اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. حدیث قدسی جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی ہے. اس کو ہمارے ہاں بعد کے لوگوں نے حدیث قدسی کا نام دیا. اس میں بہت میں نام ان کا نہیں لوں گا, بہت نامور پیر صاحب ہیں. تو میں ان سے جا کے ملا, میں نے کہا جی میں آپ سے اس حیثیت میں کہ آپ بزرگ ہیں میں مل رہا ہوں, لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ میں کسی لوگوں سے مل کے میں مرید بنوں تو میں اس چیز میں نہیں ہوں, کیونکہ میرے اپنے ذہن میں ابھی یہ پیر مریدی والی چیز جو ہے نہیں آ رہی, کیونکہ یہ ابھی کہیں لکھی نہیں ہے جس کو میں ریفرنس ذہن میں لا کے آپ کی وہ بنوں مریدی میں آئے ہیں جو بھی بیت میں. انہوں نے کہا جی یہ حدیث قدسی میں یہ آتے آتے رک گیا, لیکن ایسی ہے رک گیا. اب یہ انہوں نے اتنے بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا اور میں چپ ہو گیا. اور یہ بلکہ وہ ان سے میں زیادہ دور اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے خود اپنا ریفرنس ایسا دے دیا کہ ایسی کوئی حدیث قدسی ہے نہیں, حدیث بھی نہیں ہے, اور کوئی کسی میں آتے آتے بھی نہیں رکا. اور یہ اب جس طرح کی پیر اور یہ بھی کیا تعبیر آتے آتے رک گیا. اور گدی نشین اور پیر اور بڑے جی یہ شاہ رکن عالم یہ سب جو بھی ہے ان پر کوئی میں کمنٹ نہیں کرتا, میں تو صرف اصل سوال کا آپ نہیں. لیکن سر یہ اپنے آپ کو لوگوں نے تو کروڑوں روپے لاکھوں مرید رکھے اسی لیے کہ جی ہم نے ایک منہ سے بول دیا اس کو ووٹ دے دو, اس کو جانے ان کا کام جانے. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی ملے تو مجھے بھی بتائیے. اسلام کا کیا فطرت کا بلاج اس کے خلاف ہے. یعنی آپ کو انسانی فطرت جو ہے وہ اس سے بات کرتی ہے کہ آپ کسی کے مرید ہیں. ایک ہی رشتہ ہے جو دنیا میں قائم ہوتا ہے وہ استاد ہے, اور استاد کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, آپ اس کے مرید نہیں. یہ آج کی گفتگو سے ہٹ کے